بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انسپائرنگ سٹوریز ود زاہد خان۔ اور آج کے میرے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم اس میں مختلف قسم کے لوگوں کو بلائیں، مختلف قسم کے موضوعات ہوں اور ہم تقریباً تمام چیزوں کے اوپر بات کریں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے ہم کوشش کریں گے کہ بحیثیت مسلمان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے ہوتے، ہم اندر ہی اندر ان چیزوں کو خود سے ان کے سوال کے جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو اس ٹائم موجود ہیں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ مفتی محمد اقبال صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آج مختلف، کیونکہ ایک ٹاپک نہیں ہے ہمارا، ہم کوشش کریں گے کہ جو ایسے سوالات ہیں جو مختلف لوگوں کے، ہر عام بندے کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بات کریں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، کیونکہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری لوگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں جو باہر بھی نکلی ہوتی ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں، اور آج کل کی جو عورت ہے، آج کل کے دور میں عورتوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کے اس بہت شکریہ، انسپائرنگ سٹوریز ود زاہد خان پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا۔ جی اللہ تعالیٰ اور ترقیاں عطا فرمائے آپ کے اس ایس ایف ٹی وی کو بھی اور آپ کے اس پروگرام کو بھی، آمین آمین۔ اور میں نے جب سوالات کی گہرائی دیکھی تو آپ نے پتہ نہیں سمندر کی گہرائیوں سے نکال کے اور بڑے اٹریکٹیو سے اور موجودہ زمانے کے لحاظ سے بڑے اچھوتے سوالات ہیں جن کے واقعی انسان جو ہیں وہ تشنہ دل رہتے ہیں کہ ان کے جواب ان کو اکثر نہیں مل پاتے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو خواتین کے حوالے سے آپ نے فرمایا، دین اسلام نے بہت زیادہ فوقیت دی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے آنے سے پہلے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کا حد و حال کیا تھا کہ یہی معاشرہ تھا عرب کا جس میں مان تک کو بیچ دیا جاتا تھا، عورتوں کی بولی لگتی تھی اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پھر آ کے بتایا کہ بھئی جو 3 بیٹیوں کی شادی کرے گا، پال پوس کے اچھی تربیت کر کے، اس کے لیے 3 جنت میں درجات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کوئی عرض کرتا ہے صحابی کہ میری 2 ہیں، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تمہارے لیے 2 درجے ہیں، کوئی ایک ہے تو اس کے لیے بھی درجے بیان فرمائے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس پوری دنیا کے اندر مجھے 2 چیزیں بڑی محبوب ہیں، خوشبو، عطر، اور عورت، نیک عورت۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ 2 پارے کی 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے حصہ اور حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری ایک سورت جو ہے سورۃ النساء عورت کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بالکل ٹھیک، جو 4 پارے اور 5ویں پارے کے اوپر محیط ہے، اور اس میں عورتوں کے ہی حقوق ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر اس کا شان نزول دیکھیں تو ہوا کیا، جب اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو ایک مطلب شخص کی 2 شادیاں تھیں، وہ خود فوت ہوا تو پہلی بیوی سے جو لڑکا تھا نا، اس نے اپنے باپ کی منکوحہ دوسری سے شادی کر لی، بالکل ٹھیک، یعنی کہ ماں سے شادی کر لی۔ تو اس وقت وہ کچھ آیات سورۃ النساء کی ہے کہ یہ اگر پورے اسلام کو دیکھیں، سورۃ النساء کو ہی اگر ہم دیکھیں، 12 حقوق بیان کیے گئے ہیں حصے جائیداد میں، ان میں سے 8 حصے صرف عورتوں کے لیے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں۔ وہ تو اب تھوڑے سے وقت میں سارا بیان نہیں ہو سکتا کہ کس کے لیے کتنے حصے، ماں کے لیے، بہن کے لیے۔ تو اسلام جی تو سر بہت زیادہ پروٹوکول دین اسلام نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری صورت نازل کری، سورۃ النساء۔ بالکل صحیح۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، خیرکم خیرکم لأہلی،
تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، بالکل صحیح، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے اپنے بچوں تو وہ کے سب سے اچھا ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ لیے، بالکل ٹھیک، تو دین اسلام نے تو پروٹوکول عزت افزائی فرمائی ہے، دین اسلام کی دونوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، آج ہمارے جو میرے سوال ہوں گے وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، میں کبھی آپ کو ادھر لے کے جاؤں گا، کبھی ادھر لے کے جاؤں گا۔ ویلکم۔ اب اس کے فوراً بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آج کل کے اس جدید دور میں انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا ہے، تو اسلام کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو استعمال کرنے کی کوئی حد ہے؟ کیا کوئی اس کے لیے حدود متعین؟ جی بالکل، حدود تو دیکھیں نا، ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہے، یعنی کہ نماز ہے، کس حد تک ہم اس سے مستفید ہو نماز سکتے ہے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک حد ہے، حج ہے تو اس کے لیے بھی حج ہے، روزہ ہے تو اس کے بھی حدود کے بغیر تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اس کے لیے حدود و قیود یہی ہیں کہ اس کا استعمال بہت اچھی چیز ہے، کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگر تمہیں ایک آیت، ایک حدیث، ایک بات کا بھی علم ہے، تو یہ عوام تک اپنی آواز پہنچانے کا اللہ تعالیٰ کے قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، احادیث پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے انٹرنیٹ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم استعمال کرنے والے کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے استعمال کرتا ہے، مس یوز، گڈ یوز۔ اگر وہ گڈ یوز کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، بالکل ٹھیک۔ جیسے ایک چھری ہے تو اس سے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ برا ہے، اچھا استعمال کرتا ہے تو اس کا اچھا، فروٹ کاٹنے کے لیے، بالکل سبزی کاٹنے کے لیے، بالکل۔ تو ایسے ہی اگر انٹرنیٹ ہے تو انٹرنیٹ کو اگر کوئی اچھا استعمال کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اب دیکھیں کہ ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ اگر وہ ڈاؤن لوڈ کی جائیں تو 50,000 اسلامک بک جو ہیں وہ 10 سیکنڈ میں ہماری اس ایپ کے ذریعے ہمارے موبائل میں آ جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی بہت زیادہ مطلب سہولیات ہیں، بہت زیادہ اچھا پیغام کا بڑا اچھا مؤثر ذریعہ ہے انٹرنیٹ۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا اچھا استعمال کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، مطلب اسی کے اندر تلاوت بھی ہے، اسی کے اندر آپ کے مسائل کے حل بھی ہیں، اور اسی پہ ہم آج جو بات کر رہے ہیں یہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے۔ دیکھیں کہ یہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچے۔ بالکل، مسجد میں دیکھیں کہ شاید ہم آج جمعہ پڑھائیں تو شاید 200-300 بندہ افراد سن سکے، لیکن یہ انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، یعنی میس میڈیا کے ذریعے چلا جاتا ہے آپ کا پروگرام، مسجد میں بیٹھے لوگ جو ایسے تو سنتے ہیں، بلین میں چلا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو ہم اس کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ذریعہ ہے، اور اس کا اچھا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، ان سے سوالات ہوں گے۔ تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان کا اچھا استعمال کریں، کیونکہ ان ہمارے پارٹس آف باڈی سے اللہ سوال کرے گا، تو جب اچھا استعمال کریں گے تو دنیا میں بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ بالکل صحیح۔ اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کو برے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اچھا سر، ہم چلتے ہیں ابھی مفتی صاحب ایک اور بہت ضروری مسئلہ جو کہ بینکنگ کے حوالے سے، بینکنگ کا جو نظام ہے وہ اس حوالے سے کہ اس کے اندر سود ہے نہیں ہے، اس کو ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کا کوئی متبادل ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، بالکل صحیح، سوائے موت کے۔ بالکل ٹھیک، کہ ہر چیز کا ایک حل ہے۔ بینکاری جو جس طرح موجودہ ایک نظام ہے، اس میں یہ تو سارے ہی جانتے ہیں کہ سود کا اثر اس میں پایا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرم الربا، واضح الفاظ ہیں، یعنی کئی احکام ایسے ہیں کہ ان کو انڈائریکٹ حرام کیا گیا۔ سود ان احکام میں سے ڈائریکٹ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حرم الربا، سود حرام، بالکل ٹھیک۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو متبادل اس کا یہی ہے کہ اس کا جو دیگر ذرائع ہیں ان کو، اور جتنے بھی محققین ہیں، مؤثرین ہیں، سائنسدان ہیں، علماء، ہر بندے کا اس میں حق بنتا ہے کہ اس کو پالش کرے، اس کو صاف ستھرا کر کے عوام میں لائے، کہ سود جب اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے تو اس سے بچتے ہوئے جو صاف ستھری۔ میرا سوال یہاں پہ مفتی صاحب یہ ہے کہ
جس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہے, کروڑوں اربوں روپے ہے, تو وہ اس کو گھر پہ تو نہیں رکھ سکتے, وہ اس کو کسی بینک میں ہی رکھیں گے, ظاہری بات ہے. اور اگر بینک میں وہ رکھتے ہیں تو کیا وہ بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی نعم البدل کیا ہو سکتا ہے؟ جائز جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ وہ جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ رکھا جاتا ہے کہ, لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس میں سوال یہ بھی کیا جاتا ہے نا کہ وہ مجبوراً کیا کیا جائے, بینک میں رکھوانا ہے تو اس کی کوئی اس کی مطلب گنجائش ہے اسلام میں؟ گنجائش تو ہے, لیکن وہ ایک حد میں رہتے ہوئے کہ وہ سود نہ لیا جائے. یعنی ایک سوال ہے کہ میرے پیسوں میں نے پیسہ رکھوایا بینک میں, زید عمر بکر نے رکھوایا, اس کے اوپر جو سود ہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, اس پہ بھی کرتے ہیں. وہ لینا, وہ دو صورتیں ہیں کہ نہ لینا, نہیں لیتے تو جو تھرڈ پرسن یوز کرے گا, سیکنڈ پرسن جو یوز کرے گا وہ ہمارے پیسوں کا گناہ تو ملنا ہے کیونکہ سود کے پیسے ہیں. اس سے بہتر جو جدید علماء ہیں انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ وہ جس کے پیسوں کے وجہ سے اس کو سود ملا ہے وہ پیسے لے لے, لے کے تو بغیر نیکی کی نیت سے کسی کی بچی کی شادی کروا دے یا کوئی راستہ بنوا دے, کوئی ایسا جس کو رفعی کام آپ کہہ سکتے ہیں وہ کروا دے, لیکن نیکی کی نیت نہیں. بعض اس میں لے جاتے ہیں کہ وہ صدقہ کر دیں. صدقہ ہوتا ہے نمبر ایک چیز کہ جو جس کے ہم مالک ہیں اس کا صدقہ ہوتا ہے, اور جو سود کے پیسے ہیں یا حرام کے پیسے ہیں ان کا صدقہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان پیسوں کا بندہ مالک نہیں ہوتا. تو یہ تو مطلب ایک غلط اس میں آ جاتا ہے نا کہ آپ اگر سود لے کے وہ کسی سے کوئی سڑک بناتے ہیں, کسی بچی کی شادی کرتے ہیں, وہ جائز تو ہو سکتا ہے, وہی جائز. وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ نیکی کی نیت نہیں رکھنی, نیکی کی نیت نہیں رکھنی, نہ وہ صدقہ کہنا ہے اسے, بغیر نیکی کی نیت سے اس کو خرچ کرنا. ایک تو یہ. تو پھر جو اسلامی حوالے سے حل ہے تو اسلامی بینکاری بھی جو ہو رہی ہے اس میں کئی پوائنٹس, کئی شکیں ایسی ہیں کہ جن میں سود کا اثر پایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا جو الٹرنیٹ ہے وہ یہی ہے کہ تجارت یا مطلب اس طرح کے جو معاملات کیے جائیں, کوئی زمین وغیرہ لے بیچ کے کوئی اس طرح کے معاملہ, ایسے کام شروع کیے جائیں کہ جن میں سود کے معاملات نہ پائے جائیں, کیونکہ تقوی اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے. تو اسلامی کے حوالے سے جو اسلامی ذرائع ہیں ان کو ان پہ جگہوں پہ, ان فیکٹریوں میں, ان جگہ پہ وہ خرچ کی جائے رقم کہ جس سے سود والا معاملہ نہ ہو. اور اسلامی جو ہمارے بڑے مفتیان ہیں, ائمہ دین ہیں اور سائنسدان مل بیٹھ کے ان کو بھی اس کا کوئی اسلامک سلوشن جو ہے نا وہ حل نکالنا چاہیے. بالکل ٹھیک. میرے سوال تھوڑے ٹرکی ہیں اور مشکل سے بھی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ عام سوال جو ہم بہت سارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اگر یہ ہے تو پھر کوئی ایک انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار کیسے ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح فرمائیے. یہ مسئلہ ہے اصل تقدیر کا. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے یہ ایک سمندر کی مانند ہے. اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے عام بندہ جو ہے نا اس کو نہ چھیڑے, لیکن اہل علم جو ہیں ان کا کام یہی ہے کہ اس پہ بات کی جائے ہر ٹاپک پہ جس طرح کی جاتی ہے. تو یہ جو مسئلہ تقدیر ہے اس کو یہ چمنیاں دماغ کی ہلا دینے والا ایک ٹاپک ہے. ایک یہ اور ایک جو وراثت تقسیم کی جاتی ہے وہ مفتی پیچیدہ مسائل ہے. مفتی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ان دو مسائل کے اوپر بڑی دسترس اور دور اندیشی, دور نظر رکھتا ہو اس کے اوپر, اس کو ملکہ گویائی حاصل ہو. تقدیر جو ہے وہ اس کی اگر اقسام کے لحاظ سے دیکھیں تو بعض نے 2 بعض نے 3 اقسام بیان کی. تقدیر مبرم, دوسری مثل مبرم اور تیسری معلق. مبرم جو ہے وہ تو نہیں ٹلتی. یہ انبیاء کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بھئی اس پہ سٹاپ ہے, یہ نہیں مانگنا, وہ نہیں. جو مثل مبرم ہے اس میں آپشن ہے
کہ جب بندہ دعا کرتا ہے یا نبی یا ولی کو دعا کریں، والدین دعا کریں تو وہ ٹل سکتی ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی، ہر تقدیر کو نہیں. مثل مبرم جو ہے نا وہ نہیں بدلتی، مبرم نہیں بدلتی، مثل مبرم بدل جاتی ہے. اس کو ہم اس طرح بھی اگر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں جو چیز ایک فائنل ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے تو وہ ہو کر ہی رہے گا، اصل اس کے پاس ہے. فرشتوں کو بھی بعض دفعہ اصل بات اللہ تعالیٰ ان کو بھی مطلع نہیں فرماتا. فار ایگزامپل اس کو اگر یوں ہم لیں کہ ایک بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ماں کے پیٹ میں تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ فلاں دن آفس جائے گا، تو 4 اس کے راستے ہیں. تو چاروں راستوں میں سے اگر اس میں آپشن جو موجود ہے کہ اگر وہ جائے گا ماڈل ٹاؤن کے راستے سے تو ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہے، اگر وہ جائے گا لاری اڈا کی طرف سے تو پھر بچنے کے بچ جائے، اور اگر وہ جائے گا عالم چوک کی طرف سے تو قتل کا خدشہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ جائے گا تو وہاں بارش میں بھیگ جائے گا. یہ 4 آپشن، یہ مثل مبرم کی میں مثال عرض کر رہا ہوں. فرشتوں کو بتایا گیا کہ بھئی یہ لاری اڈے سے جائے گا تو چوری ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ بندہ تو ٹھیک صحیح سلامت آفس پہنچ گیا، ہمارے پاس جو لسٹ تھی اس میں تو لکھا تھا اس کا ایکسیڈنٹ، تو اصل کار فرما کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے اس کو یہ شہادت کی دعا کرتا تھا تو فلاں راستے سے پیسے چھینے جائیں گے، تو یہ اس کے ڈکیتوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے قتل ہو جائے گا. تو حضور کی حدیث ہے کہ جو مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، تو وہ اس کی دعا وہ قبول ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کر دیا. یعنی اس کا مفہوم یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ تقدیر جو ہے کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، کچھ بندے کو اختیار دے دیا ہے. ٹھیک. جس طرح کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس کوئی گیا نا کہ بھئی مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پاس رکھا ہے، ہمیں کیا کتنا اختیار ہے. تو انہوں نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا کہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا. فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی. کہا اب دوسری ٹانگ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا بس یہی سمجھ لو تقدیر ہے. کچھ اختیارات اللہ نے بندے کو دے دیے ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھے ہیں. لیکن ہے کہ بندے کی جسم سے روح نکل جائے تو بندہ داخل شامل نہیں کر سکتا کہ روح کو واپس لائے. بالکل ٹھیک. ٹانگ کٹ جائے تو بندہ بچ سکتا ہے، ہاتھ کٹ جائے بچ سکتا ہے، لیکن جب روح نکل جائے تو اس میں یہ ہے کہ تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جو فیصلے کرنے تھے وہ جو کسی کے دعا کرنے سے بھی نہیں ٹلتے اس کو مبرم کہتے ہیں، اور جو ٹل جائیں ان کو مثل مبرم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، اب نیا جو دوسرا سوال ہے میرا وہ طلاق کے حوالے سے ہے، جو کہ جس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے. اور اسلام میں طلاق کا جو ایک آپ کے پاس ایک اجازت ہے سمجھ لیں، لیکن ایک اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے. جی. تو طلاق کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اسلام کے اندر؟ طلاق جو ہے یہ بہت پیارا اختیار ہے جو مسلمان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر نئی بیوی میاں بیوی کی بانا آ رہی تو ایک آپشن یہ ہے کہ اصل میں ہم حل کی طرف لوگ نہیں نہ جاتے. دیکھیں کہ قرآن کریم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں کیا ہے کہ اگر بیوی اور خاوند کے درمیان انبن ہو گئی ہے نا تو سب سے پہلا سٹیپ کیا بتایا ہے کہ بیوی سے بولنا بند کر دو. اگر وہ راہ راست پہ نہیں آتی تو پھر جو ہے بستر الگ کر دو. یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے. پھر بھی نہیں وہ صلح کی طرف بات آ رہی تو پھر مارو. کیسے؟ علماء نے اس کی وجہ مسواک سے. ہمارے ہاں جو بہت زیادہ استری لگا دینا ڈنڈے مارنا وہ چیز نہیں، مسواک کے ساتھ مارا جائے. پھر بھی نہیں سنبھلی تو اب دیکھیں کتنے حال اللہ تعالیٰ نے اللہ قرآن پاک میں طلاق سے پہلے کا پروسیس بالکل ٹھیک کہ
یہ 3 کام کرے، جو نہیں ہوتا تو پھر ایک لڑکی والوں کے بڑا سربراہ ایک لڑکے والوں کا وہ فیصلہ کرے، پھر بھی نہیں باندھنا آتی تو پھر یہ 1.5 2 3 ماہ کے پروسیس کے بعد طلاق۔ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے یہ بہت غلط ہے۔ ابھی بیوی نے پانی کا گلاس نہیں لایا تو تمہیں طلاق، تو فلاں کے گھر میں نے منع کیا تھا کہ نہ جانا، تم گئی ہو تمہیں طلاق۔ یہ اتنا ہائپر ہو جانا، اتنا بہت زیادہ بی پی کا ہائی ہو جانا اور غصے میں نہیں۔ سنت طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے بالکل ٹھیک کہ عورت پاک ہو، یعنی مینسز کے ایام سے پاک ہو، وہ پاکی کے دن چل رہے ہوں اس کے، ٹھیک ہے، اور ان دنوں میں خامد نے اس سے صحبت بھی نہ کی ہو تو پھر وہ ان دنوں کے اندر ایک طلاق دے گا اور پھر پورا مہینہ انتظار کرے گا، یہ طلاق رجیع ہوگی، اور وہ 1 مہینے کے اندر اور وہ رہے گی اسی گھر میں۔ ہمارے ہاں بہت برا اور غلیظ گندا طریقہ رائج ہے، مار کے بھگا دیتے ہیں پیکے، پھر پیچھے سے طلاق بیچتے ہیں۔ نہیں، سنت طلاق کا طریقہ یہ ہے ٹھیک کہ اس کو طلاق دے گا، اگر یہ والا استعمال کر لی جائے تو میرا طلاق ہو ہی نہ۔ جی بالکل ایسے ہی۔ وہ 1 ماہ تک اپنے ہی گھر میں اس کو کمرہ دے دے گا اور سارا نان نفقہ خرچہ خامد کرے گا۔ اچھا، اگر وہ 30 دنوں کے اندر اندر رجوع کر لیتے ہیں، رجوع کی صاحب بہار شریعت نے، فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے، دیگر نے بیان کیا ہے کہ یہ رجوع کے طریقے ہیں: بیوی کو گلے لگا لینا، بوسہ لے لینا، سوان انہوں نے کچھ 50-60 بیان کیے ہیں، 50-60 طریقے بیان کیے رجوع، یہ اس سے رجوع ہو جاتا۔ اگر تو 30 دنوں کے اندر اندر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو ایک طلاق ہو گئی، رجوع ہو گیا تو اب کوئی کفارہ نہیں، آپس میں اکٹھے رہ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اگر فار ایگزامپل وہ 30 دن پورے ہو گئے، یعنی پھر اگلے پاکی کے دن آئے، محیض آیا، پھر 30 دن کے بعد وہی پاکی کے دن ہو، خامد نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو، پھر وہ دوسری طلاق دے گا، پھر 1 مہینے کے لیے اسی گھر میں رہے گی۔ اگر وہ طلاق 1 مہینے کے اندر اندر اگر رجوع نہیں ہوتا تو دوسری طلاق بائن، پہلی رجیع ہوتی ہے، دوسری بائن، پھر وہ طلاق بائن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لیں اگلے 30 دنوں کے اندر اندر تو ٹھیک ہے، نہیں تو عدت گزر گئی، عدت کے بعد وہ نکاح کر کے پھر بھی اکٹھا رہ سکتے ہیں، لیکن 2 طلاقیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جو 3 فائر تھے طلاق کے، اس میں سے 2 تو نکال دیے بندے نے، اب رجوع ہو گیا، اکٹھے رہنے شروع کر دیں گے نکاح کے بعد، لیکن وہ اینڈ والا فائر جب نکالیں گے وہ تیسری ہوگی، تیسری فار ایگزامپل 2 پہ ہی وہ صلح ہو گئی ہے تو رہیں، ساری زندگی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ تیسرا فار ایگزامپل وہ تیسری بھی دینا چاہتا ہے تو پھر تیسرے مہینے میں وہی پاکی کے دن، حیض کے بعد پاکی کے دن آئیں تو پھر اگلے 30 دن کے بعد وہ تیسری طلاق دے۔ یہ سنت طلاق کا طریقہ ہے۔ اس میں فار ایگزامپل ہمارے سامعین جو ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ ذہن بنائیں کہ جی نبی پاک نے تو کسی کو طلاق دی نہیں، تو مولانا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں سنت طلاق، سنت طلاق، سنت طلاق۔ تو حضور کی سنت کی 3 قسمیں: قولی، فعلی، تقریری۔ تو جو حضور نے بیان فرمایا سنت طریقہ، اگر وہ بیان کریں تو وہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام پریکٹیکل کریں گے تو سنت ہوگا، اگر وہ جو بیان کر دیں گے تو وہ قولی سنت کہلائے، یعنی ہے یہ بھی سنت۔ جتنے طریقے میرے خیال ہے کہ آپ نے بتائے ہیں، اگر ان کو ہم کر لیں تو پھر یہ سارا معاملہ۔ پھر میں آپ کے ایس ایف ٹی وی کے ذریعے میں میسیج ڈلیور کرنا چاہوں گا زاہد صاحب آپ کے ریفرنس سے۔ ہمارے ہاں یہ ایک جو جاہل علماء ہیں یا لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان تینوں میں کہیں بھی 60 مساکین کا کھانا نہیں، تو کان میں مولانا صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار کوئی مساکین کو کھانا دے کے صلح نہیں ہو سکتی۔ ان تینوں طلاق رجیع، طلاق بائن، طلاق مغلظہ، 3 طلاقوں میں کسی شک میں بھی کفارے والا کوئی معاملہ پیسوں کی مد میں یا روزوں کی مد میں نہیں ہے، نہیں، نہ کھانا کھلانا نہیں۔ وہ یہی ہے جو طریقہ میں نے بتایا، 1 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن جب 3 ہو جائیں تو قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، 3 طلاقوں کے بعد پھر وہ غیر مرد سے شادی کرے گی، وہ طلاق دے گا تو پہلے سے شادی کر سکے گی ورنہ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اسی لیے اس عمل کو اتنا
ناپسندیدہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ عام طور پہ نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکل شریعت ہے، اس سے پہلے جو آپشن تھی 5 وہ آپ نے کیوں نہیں یوز کی؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا اس کے علاوہ علامہ صاحب ہم بات کرتے ہیں آج کل کی نسل کے حوالے سے اور آج کل کی دین سے دوری کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں اپنی نئی نسل کی بھی تو وہ دین سے کافی دوری کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی دور ہے. تو ان کو کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے دین کے قریب لایا جا سکتا ہے؟ نیو بلڈ جو ہے ہمارا جو نیا طبقہ ہے وہ جو پہلے جو سوال تھا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے انٹرنیٹ، اس کا مس یوز. آج کا نوجوان اگر ایگزام سے فارغ ہے نا تو پھر وہ فجر کے وقت سو رہا ہے، ساری رات مس یوز کرتا ہے نیٹ کا، نیند بھی خراب. جب ایک بندے کی نیند، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے دن کو بنایا ہے سکون کے لیے، رات کو بنایا نیند کو سکون کے لیے. تو اگر وہی بندہ آج کا نوجوان جو لڑکا ہے وہ موبائل کا مس یوز کرے، موویز دیکھے، ڈراماز دیکھے، تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر ہم غور کریں تو فیک چیزیں نہیں، جتنے ہیروز آ رہے ہوتے ہیں اب وہ ہیرو کے اندر بھی وہ طاقت نہیں کہ 1.5 کروڑ کی وہ پراڈو لے. بالکل ٹھیک. لیکن دکھایا جاتا ہے کہ جو ویلن ہے وہ آ رہا ہے 1.5-2 کروڑ کی گاڑی. تو دیکھنے والا جو ہے نا وہ اپنا لائف سٹائل بھی ویسے بنانے کی، ان کی بلڈنگ جو ہیں وہ فیک ہیں، ان کا جو سٹوریز ہیں وہ فیک ہیں، شادیاں فیک ہیں. یہ چیزیں دیکھ کے نا تو جس طرح وہ ہو نہیں جاتے کہ راغب ہو جاتے ہیں اس طرف، نوجوان جو ہیں ادھر رجحان کرنا شروع کر دیتے، ایسا ہی کیلیبر میرا ہو، ایسا اسٹینڈرڈ میرا ہو. لیکن وہ یہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ فقط سٹوری ہے، ٹائم پاس. ٹھیک ہے، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. تو نئی نسل جو ہے اس کے لیے وہ یہی ہے کہ قرآن احادیث، وہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سنیں، وہ اچھے اچھے علماء کے لیکچر سنیں، بیانات سنیں. تو ضرور کایا پلٹ سکتی ہے کہ ایک ایک بات بھی کئی دفعہ جو ہے وہ بندے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہو جاتی. پھر علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں، بالکل علماء کی صحبت میں بیٹھیں، موبائل کا گڈ یوز کریں، کتابیں پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، احادیث سے ڈاؤن لوڈ کریں اپنے. یہ جتنے ہمارے ایونٹ آتے ہیں، فار ایگزامپل 14 اگست ہے تو کیا قربانیاں دی، یوٹیوب پہ گوگل پہ ہر چیز موجود ہے، ان کو پڑھیں. آ گیا ہے فار ایگزامپل جی رمضان آ گیا ہے، رمضان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سیرت، ایکٹیویٹیز کیسی تھی، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے حضور رمضان کیسے گزارتے تھے کتاب کو لے پڑھے. تو اور علماء کی صحبت میں بیٹھے، صحبت اچھی رکھے. کہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی خلوت اچھی ہے اس کی جلوت بھی اچھی ہے. یعنی تنہائی میں جو اچھی اچھی چیزیں دیکھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی اچھی اچھی حرکات کرتا ہے. برتن میں وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو جیسا جیسا جتنا وقت ہم زیادہ دیں گے تو وہی رنگ ہمارے اوپر چڑھتا جائے گا. تو صحبت اچھی کریں، موبائل کا اچھا استعمال کریں، اور قرآن پاک اور احادیث کا مطالعہ کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں. تو انشاءاللہ ہماری جو نیو نسل ہے ضرور ترقی کے راستے پہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات کا، وہ ایکٹیویٹیز کا والدین بھی جائزہ لیں. آج ہمارے ہاں یہ بہت ہے نا کہ ایک سادہ سا والد ہے، اس کو کہا جاتا ہے وہ بیٹے کی باتوں میں آ کے اس کو 50,000 کا، لاکھ کا موبائل لے دیتا ہے، کہتا ہے میں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن یہ نہیں سوچتا کہ وہ اس کی تو تعلیم ہی اتنی نہیں ہے کہ جو اس موبائل کو یوز کر سکے. تو اس کو موبائل کا اچھا استعمال بھی بتانا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ نماز کے حوالے سے کہ نماز کے صرف نماز پڑھنا ہی کافی ہے یا اس کے ساتھ اور جو معاملات ہیں ان کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. جو حقوق العباد ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے انسان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں ساری تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ساری دین اسلام کی تعلیمات قرآن پاک اور احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں 10% جو ہیں وہ عبادات ہیں اور 90% جو ہیں وہ حقوق العباد ہیں. کہ والدین کے حقوق،
ہمسایوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، قرآن پاک کے حقوق، احادیث کے حقوق، مطلب اگر دیکھا جائے تو 90% حقوق العباد ہیں، عبادات کافی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ عبادات جو ہے نا وہ ایک پرسنل چیز آ جاتی ہے کہ انسان جو آپ پہ فرض اچھی ہے، ہاں وہ جو چیزیں فرض ہیں، لیکن حقوق العباد اس سے بھی زیادہ فرض. کیوں کہ ایک بندے نے، وہ جو بڑی لمبی حدیث مختصر کرتا ہوں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جس کے پاس پیسے نہ ہوں. تو لمبی حدیث کا مختصر کرتے ہیں، فرمایا غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، بلکہ غریب وہ ہے کہ پیسہ بہت زیادہ ہو لیکن قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا. کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی زمین دبا لی ہوگی، تو قیامت کے دن وہ آئے گا ساری نیکیاں لے جائیں گے. تو بندہ بالکل نیکیوں سے، حاجی زکاتی نمازی نیکیوں سے فارغ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غریب. اب دیکھیں نا نمازیں ہماری کہاں گئی؟ اگر ہم نے حقوق العباد پورے نہیں کیے تو قیامت کے دن پھر ان کو اپنی نمازیں دینی پڑیں گی. نماز کا اپنی طرح جگہ بہت مقام ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں یہ اس سے بھی اوپر جا رہے ہیں. دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ جنازہ آتا تو پوچھتے اس میت کے اوپر قرض تو نہیں؟ تو عرض کی جاتی یا رسول اللہ قرض ہے؟ فرمایا میں نہیں اس کا جنازہ پڑھوں گا، تم سارے پڑھو. پھر ایک صاحب ثروت صحابی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ میں پیسے دیتا ہوں، جنازہ آپ نہیں پڑھانا، اس کے قرض میں دے دیتا ہوں. یعنی یہاں سے علماء فرماتے ہیں بہت زیادہ مسائل ثابت ہو رہے ہیں کہ نمبر ایک، جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے اس کا نیک لوگ جنازہ نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. نمبر دو کہ اور یہاں پہ جو آپ نے ایک بڑی الارمنگ چیز بتائی ہے کہ جو قرض دار ہے، جو قرض ادا نہیں کرتا، لے کے قرضہ تو ادا نہیں کرتا، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرض لینے کو ایک پتہ نہیں اپنا، بلکہ کہیں گے کہ ذہن بنائیں گے کہ جس نے لینا ہے وہ دنیا سے چلا جائے. ہاں اب دیکھیں نا کہ اور اس شخص کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہی نہیں رہے کہ مشکل وقت میں آپ کی اس نے ہیلپ کی تو ایکشن کا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے؟ صلہ رحمی احسان کا بدلہ تو احسان ہے. اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ شہید کو 6 مقام اللہ دے دیتا ہے کہ وہ 72 بندوں کی شفاعت کرے گا، 72 عورتوں سے نکاح اس کا ہو جاتا ہے، جنت میں ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے. لیکن قرض کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو بھی قرض، وہ بھی قرض دار ہے تو وہ بھی معاف نہیں ہے، شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے. اور یہ چیزیں حقوق العباد میں بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا میسج کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جو حقوق العباد ہیں. نمازیں اپنی جگہ پڑھتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو بچانے کے لیے ایک میں مسئلہ پڑھ رہا تھا کہ کافر کو کسی نے قتل کر دیا، قیامت کا دن آئے گا، مسلمان کو تو مسلمان نیکیاں لے کے راضی کر لے گا، تو کافر جو ہوگا وہ نیکیاں لے کے راضی نہیں ہوگا کیونکہ اس کو نیکیوں کا اہل ہی نہیں. وہ کافر کو قتل کرنا اور زیادہ سخت ہے کیونکہ صلح کیسے ہوگی؟ وہ یہی ہوگا کہ ہمارا عذاب بڑھ جائے گا کیونکہ وہ نیکیاں تو لے کے راضی نہیں ہوگا کیونکہ نیکیاں وہ لے سکتا ہی نہیں. یعنی یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، اگر غور کیا جائے حقوق العباد جو ہیں یہ ضرور پورے کرنی چاہیے. تو بلکہ فرمایا نا کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے اس کی نماز قبول نہیں. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چیزیں بڑی جو ہے نا غور طلب ہے. بالکل. اچھا اب مفتی صاحب، اب تقریباً ہم پروگرام کے آخر پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ایک اور سوال جو کہ بہت زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے کے حوالے سے اسلامی جو ہمارے اقدار ہیں اور مذہبی ایک جو تہذیب ہے، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تضاد ہیں ان میں. تو کیا اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے مذہبی جو تہذیب ہے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، یا اسلام کے دائرہ میں اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کتنا ایک؟ سر زاہد صاحب بہت اچھا یہ بھی کویشچن ہے. اس میں ہم نے فرق ڈالا ہے کہ دینی معاشرے کے اندر دین والے الگ ہیں، دنیا والے الگ ہیں. یہ ایک ہی چیز، دنیا جو ہے کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اگر ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دنیا بن جاتی ہے، اگر دین کے اوپر چلتے ہیں ساری زندگی گزار دیتے ہیں تو وہ دین ہے.
دین دنیا کا چچولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل صحیح. بلکہ مولانا روم کی بات سے میں اس کو اور آسان مفہوم اس کا بیان کرنا چاہوں گا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی پانی میں، نہ خود اس کو اندر اپنے آنے دیتی ہے نہ خود اس کے اندر جاتی. بالکل ٹھیک. یہ ہے دین دنیا. دینی تہذیب دنیاوی تہذیب یہ دونوں ایسے ساتھ ہیں. ان کو علیحدہ ہم کیوں کہیں کہ جی علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ ایک ہی ہیں. کانسیپٹ میں، انالیسز میں، اوپینین میں، ذہنوں میں فرق آ گیا بس. اور تو دیکھیں نا، فار ایگزامپل ٹیپو سلطان نے آسمانوں پہ حکومت تو نہیں کی. اگر ہم صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں تو دنیا پہ کیا ہے نا سارا معاملہ. نور الدین جنگی ہے یا دیگر جو ہمارے سلف و صالحین ہیں، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا آکسفورڈ یونیورسٹی والے جو ہیں وہ باہر لکھنے پہ مجبور ہیں کہ سب سے اعلیٰ شخصیت، سب سے آنسٹ مین، سب سے زیادہ پیسفل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر دوسرا ہے عمر فاروق کے بنائے ہوئے قوانین کو، اصولوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی لا آف عمر وہ آج تک اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو دونوں الگ الگ نہیں ہیں، یہ صرف سوچوں میں آ گیا ہے کہ یہ دین والے الگ ہیں، دنیا والے الگ ہیں. یہ تو معاملہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں. بالکل صحیح. کہ ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسا پہلو کہ کوئی کہے کہ جی میں صرف دین کا ایک لے کے چلوں. وہ نہیں، دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے تو معاملات چلنے ہیں. ویسے تو نظام زندگی کا نظام زندگی چل نہیں سکتا. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب، آخری سوال ہے اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں فرقہ واریت بہت زیادہ حد تک پھیل چکی ہے، اور ایک تو اس کا حل بتائیں کہ کیا ہے، اور دوسرا اسلام میں فرقہ بنانے کی کس حد تک اجازت ہے؟ فرقہ اصل میں سر یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ہے یہی ہے نا کہ لا تفرق، کہ فرقوں میں نہ بٹو. قرآن پاک میں کہ فرقوں میں نہ بٹو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر فرقے میں مت پڑو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے. ان میں سے ایک ناجی ہوگا، نجات والا ہوگا، اور باقی 72 جہنمی ہوں گے. یعنی کہ یہ بننے ہی بننے میں اس طرف ہی آنے لگا ہوں. تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نجات والا فرقہ ہے، گروہ ہے، وہ کون سا ہو؟ فرمایا ما انا، جس پر میں ہوں، وہ اصحابی، اور میرے جماعت. یعنی اسی سے اہل سنت جو لفظ لیتے، اہل سنت وہ اسی حدیث سے لیتے. انا میں، یعنی میری سنت، و اصحابی، اور میرے صحابہ، یعنی جماعت، یعنی اہل سنت والجماعت. تو فرقے تو بننے، جب اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ نکل چکا ہے کہ بننے، تو پھر بننے تو ہیں. کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ فرقوں میں نہ بٹیں، اور اگر بنے تو پھر اعلیٰ فرقہ جو ہے، اعلیٰ گروہ جو ہے، اس کو ہم نے یہ جو ہے نا کہ فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے. یہ اپنی کسی اور تناظر میں ٹھیک ہے، لیکن بننے تو ہیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل چکا ہے بننے ہیں تو بننے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ ہمارے شیخ الحدیث حافظ غلام احمد خادم صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے کہ جب 2 چیزیں سامنے آ جائیں آپشن کے طور پہ، تو 2 میں سے سب سے اچھے کا انتخاب کرو. 2 چیزیں سامنے آ جائیں تو زیادہ اچھے کو ایکسیپٹ کرو کہ وہ، تو زیادہ اچھا جو ہے اس کا چناؤ کرو. اچھے فرقے کو چننا چاہیے. اور الحمدللہ اہل سنت پوری دنیا کے اندر دیکھے کہ یہ باقی یہ وعدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، کہ ایک حدیث ہے نا مسند احمد بن حنبل کی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے 5 سوال کیے، 4 قبول ہو گئے اور 1 کو پینڈنگ پہ اللہ نے رکھ دیا. میں نے عرض کی یا رب العالمین میری امت کو زمینی عذاب نہ دینا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب ہم نے مان لی.
کہ پہلی امتوں کو اکٹھا بعض امتوں کو عذاب آتا، ساری زمینوں میں دنس جاتی، مر جاتی. فرمایا زمینی عذاب نہیں دینا میری امت کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. دوسرا آسمانی عذاب، چنگاڑی آتی تو وہ مر جاتے. یا رب العالمین میری امت کو آسمانی عذاب بھی نہ دینا. اللہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا فرمایا کہ یہ اکٹھے نہ مر جائیں. پہلی امتیں اکٹھے بھی مر جاتے تھے سارے. یا رب العالمین یہ اکٹھے نہ، یہ بھی مان لی گئی. پھر جی چہرے نہ بگڑیں، مسخ نہ کیا جائے ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ بھی مان لی. 4 قبول ہو. کتنے انعام ہیں ہمارے اوپر. یہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے انعامات. یا رب العالمین فرقوں میں نہ بٹے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ میری، یہ نہیں ہو سکتا. 4 تیری 1 میری. تو یہ پینڈنگ پہ رکھ دیا گیا. تو یعنی یہ اب دیکھیں یہ ہونا نہیں ویسے چاہیے. دیکھیں نا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یا نہیں جانتے تو سب کو سلام کرو. ہمارے ہاں فرقہ واریت کی وجہ سے صاحب یہاں پہ سوری میں تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں، اسی سوال سے ایک سوال نکلا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں گا کہ میں 2 سال پہلے لندن میں تھا، تو وہاں پہ ایک جگہ پہ ہے ہائیڈ پارک، اور وہاں پہ میں سنڈے کو وہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو مجھے میرا دوست لے کے گیا وہاں پہ. اور وہاں پہ ہر ایک مذہب کا بندہ تھا وہاں پہ، اور مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مطلب بہت سارے فرقے بھی تھے، مذہب بھی تھے، اور وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے. مطلب کوئی بھی سوال اگر آپ مسلمان ہیں تو میں نے آپ سے پوچھ لیا کوئی سوال، تو آپ کا کام ہے کہ اس کو مجھے صحیح طرح سے جواب دو تاکہ اس سے میں مطمئن ہو کے اسلام کو اپناؤں. جس طرح ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے. بالکل. تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں بہت دفعہ کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو بھی اپنے ہی فرقے کے لیے مختص کر دیا ہوا ہے. بہت ساری مسجدوں میں دیکھتا ہوں وہ کسی بھی فرقے کی ہوتی ہے تو وہ اوپر ایک چٹ لگی ہوتی ہے کہ یہاں پہ حلقہ لگا، مسجد کے علاوہ حلقہ لگانا یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. یعنی کہ کوئی بھی دوسرا فرقے کا بندہ یہاں پہ آ کے آپ سے بات نہیں کر سکتا کہ یہ اس کو ہم مل بیٹھ کے ہم کریں. تو یہ تضاد کیوں ہے ہمارے اندر، اس کا کیا حل ہے؟ حل تو یہی ہے، وہی بات کے مل بیٹھنا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے. جو کسی مسئلے میں اگر کوئی اختلاف ہے، علماء سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھو. تو اہل علم بیٹھیں، وہ اس مسئلے کا حل سوچیں، بتائیں، تو اس کے مطابق تو ہمیں وہ چیزیں میسر نہیں آ رہی نا. مسجد ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں ہر بندے کو آنے کی اجازت ہے، اپنی بات کرنے کی اجازت ہے. لیکن مسجد انتظامیہ کی طرف سے ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ دوسرا کوئی فرقہ اپنی بات نہیں کر سکتا. حکمت کے پیش نظر اگر کوئی ایسا کرتے بھی ہیں جہاں وہ بہت زیادہ اس کی گنجائش ہے، بحث مباحثے جھگڑے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. آنے جانے بھی کوئی پابندی لگا نہیں سکتا کہ جو مرضی آئے. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں بعض دفعہ نا ایک ہمارے گاؤں میں ایک عیسائی کرسچن ہے، تو وہ ہمارے جنازوں میں شرکت کرتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی محفل ہے ان میں شرکت کرتا ہے. تو ہمارے جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ عیسائی آیا ہوا تو اس کا آنا کیسا ہے. تو میں نے کہا کہ شاید وہ اندر سے مسلمان ہو چکا ہے، یا وہ ابھی چیک اینڈ بیلنس کی ہونا چاہتا ہے کہ ابھی یہ وقت پروسیس میں ہے، تو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں. تو کوئی ممانت نہیں، اس کو آنے دیں، دیکھے پرکھے، تو اگر اچھا لگے تو ایکسیپٹ کرے. بالکل ٹھیک. تو یہ منع تو نہیں ہے دین اسلام میں کسی کو روکنا، منع کرنا، لیکن فی زمانہ جس طرح دلوں کو تنگ کر دیا گیا، تنگ کر دیا، ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. جی مطلب کچھ وہ جس طرح کہتے ہیں ملکی حالات ایسے، کچھ اپنے حالات ایسے کہ لوگ وہ اس حالت میں نہیں ہوتے، تو وہ اپنے فار ایگزامپل بیوی کی بات نہیں برداشت کر رہے ہوتے، بچوں کی نہیں، باپ کی، تو تھرڈ پرسن کی کیسے پھر وہ کریں گے. یعنی کہ مسجد میں اس طرح کے دلوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملو کھلے چہرے سے، یعنی ہنس کے ملو، مسکرا کے ملو. صدقہ یعنی یہ کیسا صدقہ کا یہاں معنی کیا ہوتا ہے کہ تمہیں اگر مسکرا کے کسی مسلمان بھائی کو ملو گے تو تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے جتنا ثواب اللہ عطا فرمائے. بالکل صحیح.
تو دلوں کے اندر ہمارے جو قدورتیں تنگیاں آ گئی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. چہرے پہ مسکراہٹ یہ ہر وقت ہونی چاہیے. بالکل صحیح. کہ اچھے طریقے سے جس کو ملے سلام کریں. اور جو جہاں فرقہ واریت کی بات ہے تو اچھے طریقے سے ہم بڑے علماء کے سامنے رکھیں. دیکھیں نا میرے نالج کے مطابق قرآن پاک کے بعد 12 لاکھ احادیث ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا بخاری شریف کے مقدمہ میں کہ مجھے 4 لاکھ احادیث یاد ہیں جن میں سے 2 لاکھ صحیح درجے کی 2 لاکھ ضعیف درجے کی. ان میں سے میں نے مختلف اقوال ہیں کہ میں نے 4000 حدیث بخاری میں لکھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ امام بخاری علیہ رحمہ وہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ساری احادیث میں نے جمع کی. صحیح. وہ جتنی ان کو اللہ نے دسترس دی ہے اور اتنی احادیث ہیں تو ساری تو ایک بندے کو نہیں آتی. اب یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے مسائل ایک ہی آتے ہوں. بالکل صحیح. تو اس لیے دوسرے کسی سے بھی بندہ مسئلہ پوچھ لے, حل پوچھے بھئی اس کا حل کیا ہے. یہ تبھی ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کی قوت وہ تو ضرور اور برداشت ایک دوسرے کو موقع دیں گے کہ وہ اپنا جو موقف ہے وہ اپنے سامنے رکھیں. جی بالکل. مجھ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ بڑا ایک لمیٹڈ سا ہوتا ہے اور میں کوشش کی ہے کہ یہ جتنے بھی سوال میں آپ سے کروں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ان سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کے ان تمام سوالوں کے جواب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں, ہم ان کا ایک اچھے طریقے سے ایک مفتی صاحب سے, ایک علامہ صاحب سے ہم ایک حل بھی پوچھیں اور ان سوالوں کا جواب بھی پوچھیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کا جواب ملا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.